میرے خیال میں اصل سوال بہت عام ہے۔ صبر صبر ہمیشہ حقیقت پسندی سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں غور کریں تو اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دیں۔ جذبات بڑی قیمتی چیز ہیں، لیکن یہ غور و فکر کے موقع پر الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اپنے تعصبات بھی آپ دروازے پر رکھ کر صرف علم کی بارگاہ میں آ جائیں اور یہ دیکھیں کہ حقائق کیا ہے، اور حقائق کو سمجھنے میں بے رحمانہ طریقہ اختیار کریں۔ آپ کی کوئی محبوب سے محبوب شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، سب سے قطع نظر کر کے پہلے حقیقت کو جیسے کہ وہ ہے اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب آپ اس عمل سے گزر جائیں گے تو میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں اور تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں صبر مشکل ہے، میرا جواب یہ بے صبری مشکل ہو جائے گی۔ ایران رکھیں، صرف حقیقت پسند بن جائے گی۔ ہم وہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے، کوئی خواب دکھائے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جاگتے میں بھی خواب دیکھیں۔ بھائی اس میں تو پھر یہی ہوگا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، اس کے بعد گلہ نہ کریں۔ حقیقت پسند بنیے۔ دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ کیا دنیا میں سماجی اور سیاسی تبدیلیاں یہ چشم زدن میں کبھی آئی ہیں؟ یہ ممکن ہے۔ سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے لیے ہمیشہ ہدف مقرر کیا جاتا ہے اور سفر شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ چشم زدن میں آ جائیں، سفر ہی شروع نہیں ہوتا۔ یعنی جو صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہدف مقرر کر کے سفر شروع کریں۔ ہماری نسل سفر کرے گی، اس سے بعد میں آنے والے کچھ مزید قدم آگے بڑھائیں گے، تو ایک تدریجی عمل ہوتا ہے جس کے بعد سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، غالباً ایک بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا۔ بڑے خانوادے سے ان کا تعلق تھا کہ میری والدہ کہیں گئیں اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے رشتے کی بات تو کر آئی ہوں، ویسے تم نے لڑکی دیکھنی ہو تو کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ کے کیا کرنا ہے، میں رشتے کی بات تو ہو گئی، یہی بات ذرا موجودہ نسل سے کر کے دیکھی۔ ہمارے ہی بچے ہیں نا، یعنی وہ بھی کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے اتنے۔ آج سے 40-50 سال پہلے کون پوچھتا تھا؟ ابا جان نے بات کر دی، اماں نے بات کر دی، ماموں جان نے بات کر دی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میری بڑی بہن کا رشتہ یہاں ہمارے ایک رشتے کے ماموں نے لاہور میں طے کر دیا اور اطلاع کر دی۔ اس بیچاری کو بھی اس وقت پتہ چلا جب بارات کی تاریخ طے ہو رہی تھی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، اب لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں اس طرح نہیں آتی۔ یہ درست ہے کہ پچھلے 200-300 سال میں ان کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انسان بدل گئے ہیں، ذرائع بدل گئے ہیں۔ یعنی اس وقت ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج سے 35-40 سال پہلے جب ہم ہی لوگ بیٹھ کر سوچتے تھے کہ اپنی بات پہنچانی ہے، تو بہت سے بہت یہ خیال ہوتا تھا کہ چلیے اپنے محلے کے لوگوں تک تو پہنچ ہی جائے گی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ اس کو دنیا بھر میں لوگ اسی وقت سن لیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے تو بعض چیزیں بہت تیز ہو جاتی ہیں۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب تبدیلیاں بہت تیزی سے آئیں گی۔ اس وقت دیکھیے سوشل میڈیا ہی کتنے مسائل پیدا کر چکا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی، دونوں طریقوں سے۔ وہ کسی کی گرفت میں اب نہیں آتا۔ اسی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ کسی ایک آدمی کو اگر اپنے صلاحیت کا اظہار کرنا ہے تو کوئی موقع دے گا، کوئی بات کرنے کی جگہ بنے گی، کوئی کسی رسالے میں کوئی مضمون چھپ جائے گا۔ لوگ سوچتے تھے اس طرح، اب کیا ہے؟ آپ وزیرستان کے کسی گاؤں میں بیٹھ جائیے اور اپنی بات ساری دنیا تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں اس کو تیز کر سکتی ہیں، لیکن بہرحال انسانوں میں آنے والے تغیرات وہ ہمیشہ تدریجی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مذہب سے بھی جب لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ سوئچ آن سوئچ آف کے طریقے پر چیزیں کر ڈالتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تمام پیغمبروں نے بھی یہی کیا ہے کہ مذہب کے جو بنیادی حقائق ہیں
ان پر تو کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مداحنت نہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں سیاست، سماج، معاشرت اور معیشت سے متعلق ہیں ان میں اہداف درست کر دیے جائیں، راستہ متعین کر دیا جائے، انسان چلتے ہوئے وہاں پہنچے گا. اب وہ چلتے ہوئے پہنچنے کا عمل ہم چاہتے ہیں کہ چشم زدن میں ہو جائے. اس کے لیے جو مدت مقرر ہے اس میں ہونا ہے. میں نے کسی وقت بچپن میں ایک تقریر کرتے ہوئے مثال دی تھی کہ اگر آپ کیلے کے درختوں کو پتوں سے محروم کر کے اس پر آم باندھ دیں رسیوں کے ساتھ تو آم کا درخت تو نہیں بن جائے گا. آم کے درخت کو بونا پڑے گا، وہ کوئی 5-7 سال لے گا، وہ اپنے وقت پر پھل لائے گا. وقت سے پہلے پھل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی حال ہو جائے گا جو ایک طالب علم کا ہوا تھا. اماں نے کہا کہ آج مرغی نے انڈا نہیں دیا، انہوں نے کہا میں بھگا بھگا کے انڈا لے لیتا ہوں اس سے. تو حضرائے کرم یہ بھگا بھگا کے انڈا لینے والا طریقہ ترک کر دیں، حقیقت پسند بنیں. سماجی، سیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں حقیقت پسندی کی بنیاد پر آتی ہیں.